بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم خالد۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایک طرف کنیز فاطمہ اور اس کے ساتھ ہے سمیرہ۔ یہ دونوں اپنی ماں کے سوتیلی ماں کے پاس 10 سال تک رہتی رہیں۔ وہ ان پر ظلم کرتی رہیں اور مختلف لوگوں سے زیادتی بھی کرواتی رہیں۔ اس بات کا انکشاف کس وقت ہوا اور یہ ساری کہانی کیا ہے، ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب ان کو معلوم ہوا یہ آپ کی 2 بہنیں، جو کہ ہاں سب سے امپورٹنٹ بات میں بتانا بھول گیا کہ یہ دونوں بچیاں جو ہیں یہ بول بھی نہیں سکتی، یہ دونوں گونگی ہیں اور ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا بتائیں کہ یہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ کی یہ جو 2 بہنیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی اور 10 سال تک ان کی سوتیلی ماں ہی زیادتی کرواتی رہی؟ اس وقت تک آپ لوگ کہاں تھے اور آپ کو یہ معلوم کیسے ہوا؟ سر یہ بہت ظالم عورت تھی۔ جب والدہ فوت ہوئی تو والد صاحب نے اپنی مرضی سے شادی کی، تو شادی کرنے کے بعد اس عورت کے مثلاً لڑائی جھگڑے اکثر رہتے تھے۔ اس نے بھائی بھی رہتا تھا اس کے پاس، اس کو بھی نکلوا دیا، میں بھی رہتا تھا مجھے بھی گھر سے نکلوا دیا۔ ہماری والدہ کا مکان تھا، ہم اس میں چلے گئے، گرین ٹاؤن کے اندر ہم آ گئے۔ یہ بہنیں جو معذور تھیں، جو جس کی وجہ سے والد صاحب نے شادی کی، جس کی اس نے کفالت اٹھائی ہوئی تھی 10-12 سال سے، تو جب والد صاحب کو اس نے قتل کیا، ایلسولین کی جگہ زہر کا ٹیکہ جب لگانے کے بعد جب قتل کیا، اور بچیاں جب ابو والد صاحب تڑپے اور روئے اور جب چیخیں ماری تو یہ بچیاں نیچے آئیں، تو بچیاں نیچے آنے کے بعد تو ان کے اوپر بھی اس نے ظلم کیا کہ تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس کے بعد اس نے والد صاحب کو تڑپتے ہوئے دھکا مارا، باتھ روم کے اندر دھکا مارنے کے بعد کنڈی لگانے کے بعد مارا۔ والد صاحب تڑپتے رہے اور خون کی الٹیاں کرتے رہے۔ اس عورت کو ذرا بھی ترس نہ آیا اور ان بچیوں کے منہ کے اندر کپڑے ڈال کے مسلسل مارتی رہی۔ اس کے بعد جو اس کے گروپ کے آدمی تھے، جو باقی جو سانس جو رہ گیا تھا، جو اس نے نکالنا تھا، ان کو بچیوں کو اوپر کمرے میں بند کرنے کے بعد جو کھڑکی سے چھت کے اوپر کھڑکی تھی، جو بچیاں کھڑے ہو کر ڈر کے مارے بول نہ سکی، کسی کو بتا نہ سکی کہ یہ ظلم کر رہی ہے ہمارے باپ کے اوپر، تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ظالم بندوں کو دیکھا جو وہاں پر ہمارے گھر آئے، اور جو باقی جو سانس رہ گئے تھے باتھ روم کی کنڈی کھولنے کے بعد تکیہ رکھ کے انہوں نے نکالے، اور جو ظلم کیا۔ جب بچیاں جب ہم گھر جاتے ہیں، جب یہ عورت ہمیں فون کرتی ہے کہ بھئی والد صاحب تمہارے وفات پا گئے ہیں، پہلے اس نے 2:30 بجے فون کیا کہ والد صاحب بیمار ہیں۔ جب یہ بیمار تھے اس کا کام تھا کہ ہاسپٹل لے کر جاتی، ان کی دیکھ بھال کرتی، ان کو ہاسپٹل میں پتہ چلتا، یا زیادہ طبیعت خراب تھی تو پتہ چلتا کہ بھئی کس وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ پر اس نے جو ڈرامہ رچانا تھا وہ ڈرامہ ناکام ہوا۔ اس نے ایلسولین کی جگہ جو زہر کا ٹیکہ لگایا والد صاحب کو، اور اس نے ایک مشن بنایا اپنے گروپ کے ساتھ کہ اس کے بچے جو آئیں گے یہ اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے اور راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور ڈیتھ ہونے کے بعد جو معاملہ اس نے ہمارے پر ڈالنا تھا، اور جب ہم نے فون کرنا تھا کہ ایسے والد صاحب کو خون کی الٹی ہوئی اور والد صاحب فوت ہو گئے، اس نے ہمارے خلاف الٹا پرچہ کٹوانا تھا۔ بس اللہ کی مہربانی تھی کہ اس مالک کا کرم تھا کہ ہم اس ٹائم اپنے والد صاحب سے بہت دور تھے، شہر سے باہر تھے، جس میں ہمیں ٹائم لگنا تھا آنے میں، اور جیسے ہی ہم گھر ابھی راستے میں ہی تھے اور ہمیں فون آیا 6 بجے کہ 6:30 بجے کے قریب کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو گھر آؤ۔ تو جب ہم نے گھر پہنچے تو جب ہم نے اس سے پوچھا کہ جب ہم جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں ہمارے والد صاحب خون میں لت پت تھے، اور ہماری بہنیں جو اس نے کمرے میں اس ٹائم بند کی ہوئی تھیں، جو نیچے نہیں آنے دے رہی تھی، اور اس نے ہمارے ہوش و واس ہمارے کام نہ کیے، اور خون میں لت پت والد صاحب کو دیکھ کر ہمیں یہ بھی خیال نہ آیا اور کہ ان کو کیا ہے اس نے، پر ہمارا دماغ سمجھ نہیں آئی ہمیں، اور اس کو جنازے کو ہم گھر لے آئے، اور یہ مسلسل تکرار کرتی رہی کہ جنازہ میں نے جانے نہیں دینا۔ لڑ جھگڑ کے ہم جنازہ گھر لے کر گئے، اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر گاڑی میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گھر پہنچنے کے بعد چوک میں کھڑی ہو گئی کہ ایمبولینس کیوں نہیں آ رہی، یہ کہاں رہ گئے، تم نے کیا کر دیا، یہ کہاں بھیج دیا ان کو، تمہیں مجھ پہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے مارا ہے ان کو، تم نے بھائی کو ادھر بھیج دیا ہاسپٹل۔ میں نے کہا نہیں، وہ رستے میں ہے، میں فون کرتا ہوں۔ میں نے جب فون کیا بھائی بتاتے ہیں کہ وہ تو میرا راستہ بھول گیا، اپنا مڑنا جنا ہاسپٹل والی سائڈ پہ تھا، ہم آگے نکل گئے۔ اس عورت کو میں نے بتایا پر یہ تکرار کرتی رہی، جنازہ بلاؤ کیوں نہیں آ رہا، یہ گھر تک نہ آئی، اور سارا 2 گھنٹے تقریباً 1.5 گھنٹہ تک یہ باہر بیٹھی رہی۔ جیسے جنازہ آیا یہ لڑتی جھگڑتی رہی کہ اس کو دفناؤ، ان کا پیٹ پھول رہا ہے، ان کو یوں ہو رہا ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئی۔ اور جب ہم نے ان کو دفنانے کے جیسے ہی ہم نے غسل دیا، غسل میں تشدد کے نشان بھی دیکھے، پھر بھی سمجھ نہ آئی، دماغ بند تھا، پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا اس عورت نے ہمارے ساتھ۔ جب ہم نے والد صاحب کو دفنانے کے لیے جیسے ہی جنازہ ہم قبرستان میں لے کے جاتے ہیں اور یہ عورت کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دفنا دیا ہے، یہ دونوں بہنوں کو رکشا کراتی ہے، اور سارے یہ لوگ جو اس کے بہن بھائی جو گروپ تھا یہ سب بھاگ جاتے ہیں،
اور بھاگ جانے کے بعد کلوں پہ یہ ہم نے جب بچیاں ان سے مانگی، انہوں نے کہا ہم 4.25 مہینے بعد بچیاں دیں گے. اور جب ہمیں دوسرے دن شک ہوا، ان کی باتوں پر مشکوک حرکتوں پہ شک ہوا، تو جب میں نے CDR ان کی نکلوائی تو CDR کے اندر جو بندے ملوث تھے وہ سامنے آئے. اور جو ہر روز آپ نے وہ پولیس کو بھی بتایا ان بندوں کو؟ وہ ہر روز جو جھگڑا رہتا تھا، والد صاحب سچے تھے کہ یہ سارا دن فونوں پہ غیر مردوں سے، غیر آدمیوں سے، اجنبیوں سے باتیں کرتی ہے، اور جس پر اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا، جس پر ہم صلح کرا کے گھر آ جاتے تھے. اور اس عورت ہمیں جب لڑائی ہوتی تھی، جب گھر میں بڑھنے دیتی تھی، اس سے پہلے ہمیں یہ بھگا بھگو دیتی تھی، ہمیں گھر بڑھنے نہیں دیتی تھی، اور یہ بچیوں پہ ظلم کرتی رہی. پھر ہم نے بچیاں بڑی مشکل سے 2.25 مہینے بعد لڑ جھگڑ کے جب بچیاں لیں، تو جب یہ بچیاں لے کر آئے، ان کے کانوں میں سے خون نکل رہا تھا. جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے ہمارے کان کی بالیاں، بندے اور ٹوپس اور کان کے جو نوکے تھے، کوکا تھا، وہ بھی تک اتار لیا. اس ظالم عورت کو یہ حیا نہ آئی کہ جتنی جائیداد تھی، جتنا اس کی بچیوں کی کفالت اس نے اٹھائی ہوئی تھی، ساری جائیداد اس نے ٹرانسفر کی. 6 مکان تھے، ایک بلال گنج میں دکان تھی اسپیئر پارٹ کی، وہ بھی اس نے ٹرانسفر کی. اور بچیوں کے گائیڈین بنی. ہمیں تو ہمارے حصہ نہیں چاہیے. ان بچیوں کو جو ظلم کیا، اور شناختی کارڈ بھی اس کے بچیوں کے نہ دیے. جب بچیاں ہم گھر لے کر آئے تو بچیوں نے ہمیں بتایا کہ اس عورت نے اس طرح زیادتی کی، اس طرح والد صاحب کو مارا، اس طرح قتل کیا، اس طرح ظلم کیے، اور ہمیں بھی مسلسل مارتی رہی. اور جب ہم نے ان کے سر چیک کیے تو سروں کے اندر زخم تھے، جس پر ہم نے آپس میں رشتہ داروں سے مشورہ کر کے جب ان کے بال کٹوائے، تو ان بال کاٹنے کے بعد جب ان کے سروں کی زخم دیکھے اور ہمیں پریشانی کی علامت میں وکیل سے مشورہ کیا، پھر ہم نے 302 کا بھی پرچہ کرایا ہوا تھا. پھر ان بچیوں کا پرچہ بھی دیا. SHO نے کہا کہ آپ اس کی رپورٹ کرواؤ. جب میں نے رپورٹ کروانے کے لیے جب میں ان کو منشی ہاسپٹل لے کر گیا، جب ان کے سر کے DNA ٹیسٹ کروا رہے تھے تو اتنی میں ڈاکٹر بھاگی ہوئی بڑی ڈاکٹر آئیں. انہوں نے کہا کسی لیڈیز کو بھیجیں، ان کے ساتھ اور بھی مسئلے ہیں، یہ تو خالی یہ مسئلہ نہیں ہے. تو جب ڈاکٹر کے پاس جب عورت کو بھیجا ہم نے، تو وہ بچوں اس عورت نے بتایا کہ یہ مسلسل بچیاں، اللہ معافی دے، میری زمین پیروں سے جان نکل گئی کہ یہ بچیوں کے ساتھ وہ عورت زیادتیاں بھی کراتی رہی. اور یہ جب بچیوں سے پوچھا گیا کہ بھئی ڈاکٹر نے کہ وہ تم آدمیوں کو پہچانتی ہو، انہوں نے بتایا کہ اس طرح کہ ہم مجرموں کو بھی پہچانتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا. اور جب یہ رپورٹ ہم تھانے لے کر گئے L337 اور بچی کے ساتھ زیادتی کی، تو انہوں نے SHO صاحب نے پرچہ نہیں کاٹا. مجسٹریٹ کے بعد بھیجوں گا، جب رپورٹ آئے گی ایسے کریں گے ویسے کریں گے. کوئی معاملہ ہمارا حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. پھر ہم نے اس بھائی سے رابطہ کیا، میڈیا والے سے، اور اپنے ظلم بچیوں سے بھی، ان سے بھی. اپنا سر دکھاؤ، آپ دونوں بہنیں دکھائیں مجھے اپنا سر. یہ ناظرین ان کے یہ جو سر ہیں، یہ بال ابھی کاٹ دیے گئے ہیں. اتنا ظلم تھا کہ یہ گڑھے ابھی بھی یہ پیچھے سے نشان کیڑے پڑے ہوئے تھے، زخموں کے نشان تھے، اور ان زخموں کی وجہ سے گڑھے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح بن گئے ہوئے تھے. اور یہ معذور جو ہیں وہ بچیاں تھیں اور بول بھی نہیں سکتی. یہ دونوں بچیاں بول بھی نہیں سکتی. اپنا دکھ، اپنا جو ان پر داستان جو گزری تھی، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی. یہ تھوڑا کم بولتی ہیں، ان کو سمجھ پوری ہے، سن بھی لیتی ہیں، سمجھ بھی لیتی ہیں، لیکن بول نہیں سکتی، بیان نہیں کر سکتی اپنا ظلم. بیٹا آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے وہ آپ کی ماما جو ہے، وہ جو سوتیلی ماں تھی آپ کی، وہ وہاں پہ لڑکوں کو بلاتی تھی، آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرتے تھے. ہاں. اور آپ کے ابا کو بھی قتل کیا؟ ہاں جی. کس طرح قتل کیا؟ ابو دوئے دیا ٹیکا لگا کے. ٹھیک ہے. اور آپ کو کس طرح مارتی تھی؟ ابو سر میں مارتی تھی؟ دبا میں مکے بھی مارتی تھی؟ تھا. ہاں دی وہ دوئے. یہ کنیز فاطمہ، یہ سمیرہ، اس کی ناک کی، یہ آپ کی ناک کی ہڈی بھی ہاں امی نے توڑی ہے. کیا مارا تھا یہاں؟ اے توڑے. یہ ظلم ہے. بچیاں سمجھتی تو سب کچھ ہے لیکن بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کسی کو فون کر کے بتا بھی نہیں سکتی تھی، کسی اپنے بھائی کو بھی، کہ ہمارے ساتھ یہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے. اور ابو بھی اس وقت وہاں پر ہی موجود تھے لیکن وہ بھی بولتے نہیں تھے. دوسری ان کی شادی تھی اور عمر زیادہ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی اپنی بیٹیوں پر اس طرح پرورش نہیں کر سکے، اس وقت ان کی کیئر نہیں کر پا رہے تھے. لیکن اس کے بعد یہ ظلم ہوا ہے. اب یہ فیملی کورٹ کے اندر اپنا کیس لڑنے کی کوشش کر رہی ہے، انصاف کے حصول کے لیے روزانہ کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں تاکہ ان کو انصاف مل جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.